حضرت اقدس شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر حجت اللہ البالغہ میں تقدیر کے تیسرے درجے کا بیان فرمایا، اور اس پر کچھ بحث اس سے پہلے گزر چکی ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وہ عبارت جس کی تشریح چل رہی تھی اسے پھر ایک مقام سے پڑھتے ہیں، اور حضرت نے فرمایا وثالثھا، اور تیسرا درجہ تقدیر کا یہ ہے کہ انہ لما خلق آدم علیہ السلام، کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی، لیکون ابن للبشر، تاکہ وہ پورے سلسلہ انسانیت آدمیت کے جد امجد پہلے والد علیہ السلام بنے، وَلِيُبْدَأَ مِنْهُ نَوْعُ الْإِنسَانِ، اور نوع انسانی کا آغاز ان سے ہو، احدث فی عالم المثال صور بنی، تو اللہ تعالی نے عالم مثال میں ان کی اولاد کی صورتیں پیدا کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اور اس کے بعد ان کو اللہ نے اپنی اولاد کے سامنے رکھا، اور اولاد کو ان کے سامنے رکھا، انہوں نے اولاد کو دیکھا، اور اولاد کے سامنے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اولاد سے بلند کیا، اور فوقیت مرتبت ایک تو نبوت کی وجہ سے تھی، ایک رفع مکانی تھا، یعنی اللہ تعالی نے انہیں اوپر اٹھا کر دکھایا کہ یہ آپ کی ساری کی ساری وہ اولاد ہے جو قیامت تک آئے گی۔ اس کی تشریح اس سے پہلے جو بیان تھا اس حدیث میں گزر چکی۔ یہاں پر اب حضرت یہ فرماتے ہیں کہ احدث فی عالم المثال صور بنی، اللہ تعالی نے عالم مثال میں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کی صورتیں پیدا کی۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ عالم مثال کیا چیز ہے؟ حجت اللہ البالغہ میں آغاز میں ایک جگہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عالم مثال کی تشریح کی ہے، اور عالم مثال کی مثالیں دی ہیں۔ اب جب تک عالم مثال سمجھ میں نہ آئے، اس کے بعد مزید آگے سمجھنا اس کو دشوار ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی صفحے میں یا اس سے اگلے صفحے پر، یہیں پر اسی مقام پر مختلف چھاپوں میں مختلف صفحے ہیں، ہمارے سامنے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جو کتاب چھپی ہوئی ہے اسی کے بالکل آخر پہ، یعنی اس صفحے کے آخر پہ عالم مثال پر پھر بحث کی ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم اس تیسرے درجے کی بات کریں، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس ایک جملے کو پہلے سن لیجئے۔ حضرت نے فرمایا کہ عالم مثال میں اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کی صورتیں پیدا کی۔ عالم مثال ہے کیا؟ نہیں سمجھ میں آتا نا؟ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد چوتھے اور پانچویں تقدیر کے درجے کا ذکر کر کے پھر عالم مثال کی بات کرتے ہیں، اور بتاتے ہیں کہ عالم مثال کیا ہے۔ مگر سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب عالم مثال پہلے سے پتہ ہی نہیں ہے ایک آدمی کو، تو پھر وہ اس عالم مثال کی عبارت کیسے سمجھے گا؟ تو پہلے عالم مثال کا تو پتہ چلے کہ یہ آخر چیز کیا ہے، چکر کیا ہے، صورت کیا ہے، یہ کوئی ایسی چیز ہے جسے محسوس کیا جا سکتا ہے، نہیں کیا جا سکتا، طول ہے، عرض ہے، کیا آخر چیز ہے؟ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم پہلے عالم مثال کی تشریح کریں، جہاں پر ہماری، آپ کی، ہمارے آباء و اجداد کی اور ہم میں سے جن لوگوں کی اولاد ہے ان سب کی تصویریں وہاں پر بنائی گئی تھیں، سب کو حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا۔ یہ عالم مثال چیز کیا ہے؟ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح کے لیے 13 مثالیں دی ہیں، ایک دو بھی نہیں، پوری 13 مثالیں گن کے دی ہیں کہ عالم مثال یہ چیز ہے۔ پہلے اس عبارت کو پڑھ لیتے ہیں، اسی صفحے کے آخر پر ہے۔ ارشاد فرمایا وَقَدْ دَلَّ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ عَلَى ثُبُوتِ عَالَمٍ تَتَجَسَّمُ فِيهِ الْأَعْرَاضُ، اور بہت سی احادیث ایک ایسی دنیا، ایک ایسے جہان، ایک ایسے عالم کے ثبوت پر دلالت کرتی ہیں، پیش کی جا سکتی ہیں، دلیل بنتی ہیں، جس میں اعراض جسم کی صورت دھارتے ہیں، وَتَنْتَقِلُ الْمَعَانِيُّ، اور معنویات منتقل ہوتی ہیں، وَيُخْلَقُ الشَّيْءُ قَبْلَ ظُهُورِهِ فِي الْأَرْضِ، اور یہ ایسا عالم ہے
جس میں چیزوں کو زمین میں آنے سے پہلے پیدا کیا جاتا ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو حجت اللہ ہے، اس کی عبارت ساری مغز ہی مغز ہے، ایک ایک لفظ کی تشریح کرنی پڑتی ہے۔ کمال کا علم اللہ نے دیا ہے۔ وَقَدْ دَلَّ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ عَلَى ثُبُوتِ عَالَمٍ تَتَجَسَّمُ فِيهِ الْآرَازُ۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث ایک ایسے جہان، ایسی دنیا کی خبر دیتی ہیں، وہ دلیل ہیں کہ ایک ایسا عالم ہے، ایک ایسی دنیا ہے، ایک ایسا جہان ہے جہاں پر تین کام ہوتے ہیں۔ تتجسم فیہ الاراض، اس میں آراز جسم دار ہوتے ہیں۔ آراز کا کیا مطلب؟ آراز کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جن کو ہم سنتے ہیں لیکن ان کی کوئی شکل صورت ہمارے سامنے نہیں ہوتی۔ مثلا حسد ہے، حسد کی کوئی صورت ہے؟ علم ہے، علم کی کیا صورت ہے؟ گمراہی ہے، اس کی کیا صورت ہے؟ نماز ہے، نماز کی کیا صورت ہے؟ ایسے ہی بلڈ پریشر ہے، اس کی کیا صورت ہے؟ بخار ہے، اس کی کیا صورت ہے؟ شوگر ہے، اس کی کیا صورت ہے؟ تو جس طرح جسمانی طور پر بخار کو ماپا جاتا ہے تھرمامیٹر کے ذریعے اور شوگر کو چیک کیا جاتا ہے اس کے آلات کے ذریعے، اور اسی طرح بلڈ پریشر کو چیک کیا جاتا ہے اس کے آلے کے ذریعے، بالکل ایسے ہی ایک جہان اور دنیا ایسی ہے جہاں پر نماز، صبر، روزہ، زکوٰۃ، حسد، جھوٹ، بدکاری، ہر ایک کی اپنی ایک شکل ہے، ایک صورت ہے۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ سائنس نے اتنی ترقی کی اور اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا جہان کھولا جس کی وجہ سے یہ مباحث آسان ہو گئی۔ آج سے 200 سال پہلے کیسے پتا چلتا کہ بخار 101 ہے کہ 103 ہے؟ اس وقت تو ایک ہی پیمانہ تھا، تھوڑا بخار ہے، یہ زیادہ بخار ہے، بس اس سے زیادہ کیا کیا سکتے تھے۔ آج سے 200 سال پہلے کسے پتا تھا کہ یوں فشار الدم، بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، کتنے درجے کا ہوتا ہے، کم ہوتا ہے یا زیادہ ہوتا ہے، بس اتنا ہی ہوتا تھا، اور یہ بھی بہت بعد میں کہیں پتا چلا ہے، ورنہ پہلے کیا پتا ہوتا تھا؟ شوگر ہے، کینسر ہے، کیا پتا چل سکتا تھا ان چیزوں کا؟ اب ان چیزوں کے ناپنے کے پیمانے آ گئے۔ جب ناپنے کے پیمانے آ گئے تو ہم نے کہا جس طرح تم شوگر کو ناپ لیتے ہو، بلڈ پریشر کو جانچ لیتے ہو، بخار کو جانچ لیتے ہو، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جہان کی خبر دی ہے اور بتایا ہے کہ حسد کی ایک صورت تھی، کبر کی ایک صورت تھی، کفر کی ایک صورت تھی، نماز کی ایک شکل تھی، باہمی تعلقات، رحمت، ایک دوسرے سے اچھی طرح پیش آنا، اس کی ایک صورت تھی، عقل ایک صورت میں تھی۔ یہ چیزیں ہیں، یہ ایک ایسا عالم ہے، اس عالم کو جہاں پر یہ آراز، وہ تمام اعمال اور جذبات جن کی شکل صورت ہمیں نظر نہیں آتی مگر ان کی کوئی شکل اور صورت ہوتی ہے، اس عالم کو کہتے ہیں عالم مثال۔ اب خیال میں آیا کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جس عالم مثال کی بات کی ہے، یہ عالم مثال ایسا ہے جو ان احادیث سے ثابت ہوتا ہے۔ دوسری بات عالم مثال کے متعلق حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَتَنْتَقِلُ الْمَعَانِجُ، اور وہاں پر معنویات منتقل ہوتی ہیں۔ معنویات وہی چیزیں جن کا بظاہر کوئی جسم نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں ان کی شکلیں ہیں، اللہ کے ہاں شکلیں، وہ چیزیں پیدا کی گئی۔ اور تیسری چیز وَيُخْلَقُ الشَّيْءُ قبل ظہورہ فی الارض، اور چیز اس زمین میں آنے سے پہلے پیدا کی جاتی ہے۔ کوئی بھی چیز، کوئی بھی جذبہ جو نازل ہونا ہوتا ہے، اس زمین میں آنا ہوتا ہے، اس سے پہلے، زمین پہ آنے سے پہلے اس کو عالم مثال میں پیدا کیا جاتا ہے، عالم مثال میں بنایا جاتا ہے۔ یہ بڑی دلچسپ چیز ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود جب تقدیر کے 5ویں مرحلے کو بیان کریں گے تو آپ یاد رکھیے گا وہاں پر وہ اس فلسفے کو، اس بات کو بیان کریں گے کہ دنیا میں جتنا کچھ بھی ہوتا ہے یہ پہلے عالم مثال میں پیدا کیا جاتا ہے۔ عالم مثال میں لوگ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد جا کر اس دنیا میں وہ چیزیں آتی ہیں، ظہور پذیر ہوتی ہیں۔ عالم مثال میں کیا کیا چیزیں
اللہ کے اچھے بندوں کو نظر آتی ہیں، اولیاء اللہ کو، اصحاب کشف کو عالم مثال میں ایک چیز نظر آتی ہے اور اس کے بعد وہ چیز دنیا میں نافذ کر دی جاتی ہے۔ دنیا کے تمام حوادث اسی طرح پیدا ہوا کرتے ہیں، دنیا میں خوشیاں بھی اسی طرح آتی ہیں اور دنیا میں غم بھی اسی طرح آتے ہیں۔ ملائے اعلیٰ میں بحث ہوتی ہے اور فرشتے اب تعالی شانہ کا حکم وہاں آتا ہے اور اس کو منتقل کرتے ہیں، اور آخری چیز جہاں پہ وہ منتقل ہوتا ہے عالم مثال، اور عالم مثال سے پھر اس دنیا میں بھیجتے ہیں۔ عالم مثال میں آج کل جو چیزیں آ رہی ہیں وہ اس ملک میں خون ہے کہ وہ خون پھیلے اور کثرت سے بڑھے، اور اب وہ آہستہ 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 نیچے اس دنیا کی طرف منتقل ہو رہا ہے۔ جب پاکستان کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے تو اس وقت وہ لوگ جو اصحاب کشف تھے، اس وقت وہاں بن نوری رحمت اللہ علیہ نے اپنے رسالے بینات میں ایک اداریہ لکھا تھا، اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ جو اصحاب کشف ہیں انہوں نے دیکھا کہ کس طرح ایک ملک کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ تو عالم مثال جس کو اس سے مناسبت ہوتی ہے وہ خواب میں ایسی چیزوں کو دیکھ لیتا ہے۔ اللہ تعالی اس عالم مثال کو خواب میں کھول دیتے ہیں، اور جس شخص کو اللہ تعالی نے اطلاع دینی ہوتی ہے عالم مثال اسے دکھاتے ہیں کہ وہاں پر یہ چیز آئی۔ وہ آدمی دیکھتا ہے عالم مثال میں کہ ایک کتا اس پر بھونکا ہے۔ اب یہ عالم مثال میں کتے کا بھونکنا کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جن لوگوں کو اس سے محبت ہے وہ اس کی مذمت کریں گے، یہ تعبیر دیتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ حضرت میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھ پر کتے بھونکے ہیں۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہارے جو صالح ہیں وہ تم پر اعتراض کریں گے، کوئی ایسی بات پیش آ جائے گی، اور ہوا وہی۔ اس لیے کہ صالح اور بہنوئی کا تعلق ایسا ہے کہ عزیز ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے، قریب ہوتے ہیں، اور پھر خدا نہ خواستہ یہ منفی رخ پر چلا جائے تو محبت کے باوجود اعتراضات ہوتے ہیں، محبت کے باوجود اس کے معائب اور برائیاں بہنوئی کی بیان ہوتی ہیں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ چونکہ اس عالم مثال سے مناسبت رکھتے تھے بہت زیادہ، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خواب کی تعبیر کبھی کبھی دریافت فرماتے تھے، تو عالم مثال میں ایک چیز پیدا ہوتی ہے، پھر وہ دنیا کی طرف منتقل ہوتی ہے، اور جس آدمی کو کشف سے خواب سے مناسبت ہوتی ہے وہ عالم مثال تک پہنچ کے اس کی روح سونے کی حالت میں یا مراقبے کی حالت میں اس چیز کو دیکھ لیتی ہے، اور پھر اس انسان تک وہ اطلاع پہنچ جاتی ہے۔ اسی لیے جن لوگوں کو عالم مثال سے مناسبت ہوتی ہے وہ خوابوں کی صحیح تعبیر دیتے ہیں۔ ایک تو تعبیر وہ ہے نا جو ہر داڑھی رکھنے والے آدمی کو آتی ہے، ہر مولوی صاحب کو آتی ہے، جس کسی سے بات کرو کوئی نہ کوئی ادھر ادھر کی مار دیتا ہے، اور ایسے جیسے وہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کے بعد حقیقی معنی میں ان کا جانشین اور وارث ہے۔ بہت کم لوگ دنیا میں زندگی میں ایسے ملیں گے جن سے آپ خواب بیان کریں اور وہ کہہ دیں کہ بھائی مجھے اس دنیا سے مناسبت نہیں، مجھے کچھ پتہ نہیں چلتا، کسی اور سے پوچھئے تعبیر، وگرنہ ہر کوئی تعبیر میں دخل دیتا ہے، اور جو تعبیر دیتے ہیں انہیں عالم مثال کا پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ دنیا کیا ہے، عالم کون سا ہے۔ اس عالم مثال کا پتہ ہو تو کوئی تعبیر ہو نا۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے منع فرما دیا کہ اپنا خواب کسی سے بیان نہ کرو۔ آپ نے فرمایا حبیباً او لبیباً، یا تو بہت ہی عقل مند آدمی ہو اس سے اپنے خواب کو بیان کرنا، یا بہت کوئی گہرا دوست ہو اس سے بیان کرنا، اس لیے کہ خواب کی ایک قسم وہ بھی ہے کہ جو آدمی اس کی تعبیر دے دیتا ہے وہ تعبیر پھر واقع بھی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے عالم مثال جو ہے، اس عالم مثال میں چیزیں آتی ہیں پہلے اور پھر وہ دنیا پہ نازل ہوتی ہیں۔ عالم مثال میں یہ چیز ہے کہ گندم کی قلت کر دی جائے، اب اگلے مہینوں میں وہ نازل ہو جائے گی۔ عالم مثال میں خون ہے اور دریا ہیں خون کے، اور وہ عالم مثال سے اب نازل ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور آہستہ آہستہ یہ بڑھتے چلے جائیں گے۔ یہ ہے عالم مثال جس کو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، فرمایا وَقَدْ دَلَّ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ عَلَى ثُبُوتِ عَالَمٍ تَتَجَسَّمُ فِيهِ الْآرَاصُ۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمیں ایک ایسے جہان کی خبر دیتی ہیں جہاں پر وہ چیزیں جن کا جسم ہمیں محسوس نہیں ہوتا، نظر نہیں آتا، وہاں پر وہ جسم بنتا ہے. وَتَنْتَقِلُ الْمَعَانِي، اور وہاں پر ایسے ہوتا ہے کہ معنوی چیزیں منتقل ہوتی ہیں، جن معانی کو ہم جانتے ہیں، الفاظ کو ہم جانتے ہیں، حسد ہے، کبر ہے، کفر ہے، اور ان کی حقائق ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اس کی شکل کیا ہے، اس عالم مثال میں ان کی شکل ہے. وَيُخْلَقُ الشَّيْءُ قَبْلَ ظُهُورِهِ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں آنے سے پہلے، اس واقعے کے ہونے سے پہلے عالم مثال میں اس واقعے کی تخلیق کی جاتی ہے، وہ پیدا ہوتا ہے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تقدیر کے 5ویں درجے میں سے بیان کریں گے، وہ دلچسپ بات ہے. وہاں اس عالم مثال میں جہاں پر یہ اجسام ہوتے ہیں اور تخلیق ہوتی ہے، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 13 مثالیں دی ہیں. فرماتے ہیں دیکھو ایسے ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے. مثلا مثل کون الرحم معلقا بالعرش، اس کی مثال یہ بھی حدیث ہے کہ کون الرحم معلقا بالعرش، کہ رحم، رشتہ، ناتا عرش کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، عرش کے ساتھ اس کا تعلق ہے، عرش کو اس نے پکڑا ہوا ہے. اب رحم جو ہے اس کی کوئی صورت آپ کے سامنے ہے؟ رحم رشتہ داری، ناتا داری، تعلق بہن بھائی کا، ماں باپ کا، شوہر اور بیوی کا، اولاد کا اور والدین کا، چچا بھتیجا تایا، یہ سب رشتے ہیں نا. ان رشتہ داریوں کا جو تعلق ہے، اس تعلق کی کوئی صورت بھی ہے؟ یہ رشتہ داری کا تعلق سیاہ ہے، سفید ہے، زرد ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، کوئی ٹھوس ہے، مائع ہے، گیس ہے، یہ کیا چیز ہے؟ عالم مثال میں اس کی صورت تھی جب اللہ نے اسے پیدا کیا تھا. صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ خلق الخلق، اللہ تعالی نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا، حتی اذا فرغ منہم، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق کو پیدا کرنے سے جب فارغ ہوا، قامت الرحم، تو یہ رشتہ داری اٹھ کھڑی ہوئی، فقالت اور بولی. یہاں تو یہ آیا نا اس نے بات کی رشتہ داری نے. اب دیکھو رشتہ داری کی کوئی شکل تھی وہاں. ہم تو کہتے ہیں فلاں فلاں کا تایا ہے، ماموں ہے، چچا ہے، لیکن یہ ماموں کا رشتہ در حقیقت ہے کیا، چچا کا رشتہ ہے کیا؟ یہ ہے رشتہ داری، اور اس رشتہ داری کی ایک خاص شکل تھی عالم مثال میں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فقالت، وہ بولی، رشتہ داریاں بولی. اور دوسری جگہ ہے کہ اس رشتے نے اٹھ کے اللہ تعالی کی پروردگار عالم کی کمر کو پکڑ لیا. اللہ کی کمر کیسی ہے اسے اللہ ہی جانتا ہے. فقالت، وہ بولی، اور اس نے کہا، ھذا مقام العائذ من القطیعۃ، یہ وہ وقت ہے یا یہ وہ جگہ ہے کہ اللہ جو رشتہ داری کو کاٹے اس سے پناہ کا مقام ہے. مطلب یہ ہے کہ آج رشتہ داری کے بارے میں تو فیصلہ کر دے کہ جو اسے کاٹے اسے پناہ ملے گی یا نہیں ملے گی. قال نعم، اللہ نے کہا ہاں ہاں، آج یہ وقت ہے، میں نے رشتہ داریوں کو پیدا کیا ہے، رشتے کو پیدا کیا ہے. رشتے تو بول کیا چاہتا ہے؟ ما ترضین ان اصل من وصلکی، تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ جو تمہارا خیال کرے، اپنی رشتہ داریوں کا پاس کرے، اپنے چھوٹے بڑے رشتے کی تمیز کرے، ہم اسے جنت میں لے جائیں. وہ اقطع من قطع کی، اور جو اپنی رشتوں کو کاٹے، چھوٹے بڑے کی تمیز ختم کر دے، اپنی رشتہ داریوں کو منقطع کر دے، ہم اسے جنت سے کاٹ کے جہنم میں پھینک دے. قالت بلا، رشتے نے کہا اللہ مجھے منظور ہے. قال فذاک لکی، اللہ نے کہا جا ہم تجھے یہ دیتے ہیں. اللہ نے فرمایا تیرے لیے یہ ہے. ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اقرؤوا ان شئتم، اگر تم میری بات کی مزید تصدیق کرنا چاہو تو قرآن کی یہ آیت پڑھ لینا. اللہ نے فرمایا فَلَا عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، کیا یہ بات نہیں ہے کہ اگر ہم زمین میں ظالموں کو حکومت دے دیں، ان تفسدوا فی الارض، تو وہ زمین پر فساد کریں گے.
ظالم لوگ انسانوں کا خون بہائیں گے، وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ اور وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ اور یہ کہ تم رشتہ داریوں کو کاٹ دو گے۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جو اپنی رشتہ داری کو کاٹ دے۔ سوچ لیں کتنے سخت الفاظ ہیں۔ اللہ نے کہا میری لعنت پڑے اس پر جو رشتہ داری کو کاٹ دے۔ ہم لوگ کس بے دردی سے رشتہ داروں کو کاٹتے ہیں، بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، بھائی بہنوں سے لڑ رہے ہیں، بہنیں بھائیوں سے لڑ رہی ہیں، ماں باپ اولاد سے لڑ رہے ہیں، ساس بہو سے لڑتی ہے اور بہو ساس سے لڑتی ہے، حتیٰ کہ یہ اس گھر کو تباہ کر کے چھوڑتے ہیں، حتیٰ کہ اس گھر سے برکتیں اٹھ جاتی ہیں، حتیٰ کہ اس گھر کے مبارک لوگ مر جاتے ہیں، قبروں میں پہنچ جاتے ہیں ان کی لڑائیوں کی وجہ سے۔ اللہ نے فرمایا اولئک الذین لعنہم اللہ، اللہ کی لعنت ہے ان لوگوں پر جو اپنی رشتہ داریوں کو توڑتے ہیں۔ فاصمہم واعمی ابصارہم یہ اندھے ہو گئے، ان کی آنکھیں اندھی ہو گئیں اور یہ بہرے ہو گئے۔ افلا یتدبرون القرآن کیا انہوں نے قرآن کو نہیں پڑھا کہ قرآن کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ ام علی قلوب اقفالها یہ ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے۔ سورہ قتال میں یہ 22ویں 23ویں اور 24ویں آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها یہ قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں، غور نہیں کرتے قرآن کریم پر، یہ ان کے دلوں پہ تالے پڑ گئے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ تم اس آیت کو پڑھو۔ اس آیت میں اللہ نے لعنت کی ہے ان لوگوں پر جو رشتہ داریوں کو کاٹتے ہیں، تو جب لعنت خدا کی ہوگی تو آخرت میں جہنم میں نہیں جائے گا تو اور کہاں جائے گا۔ اسی لیے اس یزید نے بدبخت نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ اپنی رشتہ داری کا تعلق کا خیال تک نہیں کیا۔ یزید کی اور سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی کیا رشتہ داری تھی؟ حسین ابن علی رضی اللہ عنہ اس شان اور مقام کے آدمی تھے، اللہ کی رضا میں اتنے فنا تھے، بڑے باپ کے بیٹے تھے، بڑے نانا کے نواسے تھے۔ اللہ نے بے شمار خصوصیات اس ہستی میں جمع کر دی تھی۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے مالداری سے زیادہ فقر و فاقہ اچھا لگتا ہے اور صحت سے زیادہ بیماری اچھی لگتی ہے۔ عبدیت، بندگی اور عاجزی رہتی ہے جب فقر و فاقہ ہو، اور جب بیمار ہو جائے آدمی اللہ سے تعلق گویا کہ جڑا رہتا ہے۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ تک جب یہ بات پہنچی تو انہوں نے کہا اللہ رحم کرے ابوذر رضی اللہ عنہ پہ، وہ جو کہتے ہیں مناسب ہی ہے بات، مگر میرا حال پوچھو تو میں کہتا ہوں اللہ جس حال میں رکھے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے۔ ایسا مٹا ہوا آدمی، ایسا اللہ کی رضا پر راضی رہنے والا آدمی، یزید نے کوئی تعلق کا خیال نہیں کیا اور رشتہ داری کو کاٹ دیا۔ یزید کی جو حقیقی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا تھا اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی حقیقی بہن ام المومنین حضرت رملہ رضی اللہ عنہ، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھی۔ تو اس اعتبار سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یزید کے پھوپھا لگے، تو یزید کے پھوپھا ہوئے اور سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے نانا ہوئے۔ تو حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی بہت قریبی رشتہ داری، لیکن کچھ واسطے سے یزید کی رشتہ داری آخر مل گئی نا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ذرا حیا نہیں کی، احساس نہیں کیا کہ کس آدمی کا خون بہ رہا ہے اور کربلا میں کیا قیامت مچ رہی ہے۔ اسی وجہ سے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اسے کافر کہا ہے یزید کو، یہاں اور وہ اسی آیت کو پڑھتے تھے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ اپنی دلیل میں، اور کہتے اولئک الذین لعنہم اللہ، اللہ نے لعنت کی ہے ان پہ، اور اسی لیے یزید پہ لعنت کے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اجازت دیتے ہیں۔ خود حنفی فقہا میں سے جساس رازی رحمۃ اللہ علیہ نے احکام القرآن میں سورہ توبہ کی تفسیر میں یزید اللعین کے الفاظ لکھے ہیں کہ یزید لعنتی۔ یہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا کیا تو رشتہ داری اٹھ کھڑی ہوئی، اس کو ڈر لگ گیا نا کہ دنیا میں میرے ساتھ کوئی کام نہیں لیں گے، دنیا میں لوگ رشتہ داریوں کو قائم نہیں کریں گے تو میں رشتہ بیچارہ رسوا ہو جاؤں گا۔ اب تو کوئی ان باتوں کا خیال نہیں کرتا۔ پہلے لوگ طلاق دینے کا ارادہ کرتے تھے تو ماں کہتی تھی میں رشتہ مانگنے گئی تھی، باپ کہتا تھا میں نے رشتہ مانگا ہے، اسی کی حیا کرو، تو بچے چپ ہو جاتے تھے
کہ ماں گئی تھی، باپ گیا تھا رشتہ جوڑنے کے لیے، اس کی جوڑی چیز کو آج کیسے قطع کر دوں، توڑ دوں؟ یہ رشتہ ہے، یہ اٹھ کھڑا ہوا اور رشتے نے پکڑا اللہ کی کمر کو، یا یہ کہ اس نے کہا اللہ آج وہ وقت ہے کہ اس موقع پر جو مانگا جائے ملے گا؟ اللہ نے فرمایا ہاں ہاں یہ وقت ہے۔ اس نے کہا اللہ تو پھر میرا کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم خوش نہیں ہو؟ جو تمہیں جوڑے ہم اسے جنت دے دیں، جو تمہیں توڑے ہم جنت سے توڑ دیں۔ اس نے کہا اللہ بس میں اس پہ راضی ہوں۔ قال فذاک لک، اللہ نے فرمایا ہاں ہاں رشتے تیری یہ حیثیت ہے۔ اب یہ رشتہ جو ہے ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن عالم مثال میں اس رشتے کی ایک صورت تھی۔ اس کی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی مثال دی ہے، اور وہ کہتے ہیں عالم مثال ایسا ہے کہ جس میں رحم رشتہ اللہ کے عرش سے جا کر چمٹ گیا، اللہ کے عرش سے جا کر وہ لٹک گیا۔ اب بھی اللہ کے عرش کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اللہ کے عرش کے ساتھ وہ لٹکا ہوا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں اللہ ان کی عمر میں برکت دے دیتے ہیں۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول میں اپنے رشتہ داروں کے یہاں جاتا ہوں اور مجھے گالیاں دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس نے کہا پھر میں جاؤں یا چھوڑ دوں؟ آپ نے فرمایا تو جاتا رہے، اپنے رشتہ داروں سے اچھا تعلق قائم رکھ، اور پھر اس کے بعد ان کے اعمال ان کے لیے، تیرا عمل تیرے لیے۔ دوسری مثال شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دی ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو عالم مثال ایسا ہے وہ نزول الفتن کا مواقع القطری، اور دوسری مثال ایسی ہے جیسے فتنوں کا بارش کے قطروں کی طرح برسنا۔ فتنہ کیا ہے؟ فتنے کا مطلب ہے عربی میں آزمائش۔ آزمائش اچھی بھی ہوتی ہے بری بھی ہوتی ہے۔ بدر جو تھی مسلمانوں کی آزمائش تھی کہ کون آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس مقام پر اس نازک موقع پر کھڑا ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا بھلا ان حسنا، یہ بڑی خوبصورت آزمائش تھی، بڑی اچھی آزمائش تھی، یعنی اس آزمائش کے ذریعے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے مراتب میں اضافہ ہوا۔ تو فتنہ آزمائش اچھی بھی ہوتی ہے بری بھی۔ اولاد اور مال قرآن نے کہا فتنہ ہے، یعنی آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، اس کے ذریعے سے لوگ کیا کرتے ہیں؟ اولاد اور مال کے ذریعے سے اللہ کا قرب بھی حاصل کرتے ہیں، اور بری اولاد بری تربیت انہیں اللہ سے دور بھی کر دیتی ہے، مال کا غلط استعمال انہیں اللہ سے دور بھی کر دیتا ہے۔ تو یہ فتنہ، آزمائش، جانچ، اس کی کیا شکل و صورت ہے؟ آپ نے کبھی دیکھی ہے؟ یہ جانچ مذکر ہے، مؤنث ہے، چھوٹی ہے، بڑی ہے، اونچی ہے، نیچی ہے، سیاہ ہے، سفید ہے، کیا ہے؟ ہم نے نہیں دیکھی کبھی یہ جانچ فتنہ کیا چیز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے۔ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے، صحیح بخاری میں بھی آئی ہے، مسلم میں بھی، کہ اشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اتومن، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بلند ہوئے، مدینہ منورہ کی ایک ٹیلے پر، ایک چوٹی پر کھڑے تھے۔ فقال هل ترون ما ارى، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں وہ چیزیں دکھائی دے رہی ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں؟ قالوا لا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہم تو نہیں دیکھ رہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کھڑے تھے؟ کسی اونچی زمین پہ، کسی پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہوں گے، کسی ٹیلے پہ کھڑے ہوں گے۔ اب نبوت کی نظر اور عام انسان کی نظر دونوں میں کمال کا فرق ہے۔ ارشاد فرمایا کہ یہ جو چیزیں ہیں تم دیکھ رہے ہو، فتنے کو، آزمائش کو، جانچ کو، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کہ اللہ کے رسول ہمیں تو کچھ نہیں نظر آ رہا۔ قال فإنی لأری الفتن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آزمائش کو دیکھ رہا ہوں، یہ تمہارے گھروں کے درمیان اس مدینہ منورہ میں اس طرح نازل ہو رہی ہے جس طرح کے بارش کے قطرے برستے ہیں، اس طرح آزمائش نازل ہو رہی ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چوٹی یا پہاڑ کی چوٹی پہ آپ کھڑے تھے تو آپ کو دکھا دیا کہ جانچ اور آزمائش کس طرح اتر رہی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ آپ نے اس آزمائش کو اترتے ہوئے دیکھا، اس کی شکل و صورت دیکھی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نہیں دیکھ سکے، اپنی آنکھوں سے دیکھیے۔ اور ارشاد فرمایا ایسے نازل ہو رہے ہیں جس طرح کے بارش کے قطرات نازل ہوتے ہیں۔ یہ ہے عالم مثال۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرا استدلال کیا عالم مثال کے لیے اس حدیث سے جو بخاری مسلم وغیرہ میں آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانچ اور آزمائش کو اترتے ہوئے دیکھا ہے،
وخلق النیل والفرات فی اصل السدرۃ ثم انزالهما الی الارض۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی تیسری مثال دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اسی طرح تم دیکھو کہ اللہ تعالی نے کیا کیا، دریائے نیل کو اور اس کے ساتھ ساتھ دریائے فرات کو پیدا فرمایا۔ کہاں پر؟ فی اصل السدرۃ، سدرہ کی اصل میں، سدرہ کی جڑ میں۔ سدرہ کس کو کہتے ہیں؟ سدرہ کہتے ہیں بیری کے درخت کو، بیر لگتے ہیں نا، اسے کھاتے ہیں لوگ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں ایک جگہ پر گئے تو ایک درخت آپ نے وہاں دیکھا، اس جگہ کا نام ہے سدرۃ المنتہا، قرآن کریم میں بھی آیا ہے سدرۃ المنتہا، بیری کا درخت، وہاں بیر لگے ہوئے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دیکھا، کیا اس کی جڑ میں آپ نے جو کچھ دیکھا ہے، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ تیسری مثال دی ہے کہ نیل اور فرات، یہ دو دریا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر دیکھے۔ یہ حدیث بہت جگہ آئی، ایک جگہ 4 دریاؤں کا ذکر آیا ہے، ایک جگہ 2 دریاؤں کا ذکر آیا ہے۔ مشکات میں یہ روایت آئی ہے، وہاں آیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ثم صعد بی الی السماء السابعہ، بہت طویل روایت ہے مشکات شریف میں جو آئی ہے، کئی صفحات پر مشتمل ہے، اور یہ روایت مشکات میں آئی ہے اصل میں بخاری سے، مسلم سے، بہت پکی روایت، مضبوط روایت ہے۔ اس میں آخر پہ آیا ایک جگہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں آسمان کا ذکر کیا اور ارشاد فرمایا ثم صعد بی الی السماء السابعہ، پھر مجھے 7ویں آسمان پر لے جایا گیا، اوپر اٹھایا گیا۔ جب میں 7ویں پر پہنچا تو فاستفتح جبرائیل، تو جبریل امین نے 7ویں آسمان میں داخل ہونے کی اجازت چاہیے۔ قیل من ھذا، کہا گیا یہ کون ہے؟ وہاں جو آسمان میں اندر فرشتے تھے نا، انہوں نے دروازے نہیں کھولے، انہوں نے کہا کون ہے؟ قال جبرائیل، تو جبریل علیہ السلام نے کہا میں جبریل۔ قیل ومن معک، انہوں نے کہا آپ کے ساتھ کون ہے؟ قال محمد، انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قیل فقد بعث الیہ، اندر سے فرشتوں نے کہا کہ کیا آپ ان کی طرف بھیجے گئے تھے؟ اس کا ظاہر میں تو ترجمہ یہی نکلتا ہے کہ آپ کیا ان کی طرف یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لانے کے لیے بھیجے گئے تھے؟ لیکن عربی میں بعض فقرے ایسے ہوتے ہیں جو مقلوب ہو جاتے ہیں، یعنی الفاظ جو کچھ ہوتے ہیں اس کے معانی بالکل اس کے برعکس ہوتے ہیں۔ یہ کبھی کبھی ہوتا ہے، یہ لغت کا مسئلہ ہے، اور جن لوگوں نے عربی لغت کو ذرا غور سے پڑھا ہے وہ اس چیز کو جانتے ہیں، وہ بڑی علمی بحث ہے، اس کو چھوڑیے۔ اس کا یہاں پر ترجمہ محاورتاً یہ بنے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بلایا گیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا؟ قال نعم، انہوں نے کہا جی ہاں۔ یہ ساری تفتیش کے بعد دروازہ کھلا ہے، اور یہ بخاری شریف وغیرہ کی صحیح احادیث میں سے ہے، کئی جگہ اور بھی آئی ہے۔ آپ کبھی غور کیجئے گا، یہ جتنے لوگ معراج کی نظمیں پڑھتے ہیں نا کہ آسمانوں پہ دھوم مچی ہوئی تھی، فرشتے آسمان کو سجا رہے تھے، یہ ہو رہا تھا، وہ ہو رہا تھا، فرشتے وہاں پر حوریں ناچ رہی تھیں، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، وہاں کسی کو خبر ہی نہیں، اطلاع ہی نہیں۔ وہاں تو ہر آسمان پر جبریل امین پوچھتے ہیں کہ اندر آ جائیں، پھر فرشتے آگے سے انکوائری کرتے ہیں پوری کہ کون آیا ہے، تم آپ کے ساتھ کون ہے۔ پھر جب بتایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کیا یہ آئے ہیں یا خود آئے ہیں یا بلائے گئے ہیں؟ جبریل امین بتاتے ہیں، تب جا کر کہیں دروازہ کھلتا ہے۔ مبالغہ اور جھوٹ حد کر دی ہے، لوگوں نے حد کر دی ہے، ذرا اللہ کا خوف نہیں ہے کہ اس کی زد کہاں جا کر پڑتی ہے۔ صحیح احادیث مبارکہ ان جھوٹوں سے رد ہو جاتی ہیں جو جھوٹ لوگ ان نعتوں میں پڑھتے ہیں۔ وقت بعث الیہ، انہوں نے کہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو آپ بھیجے گئے تھے، یہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا اجازت ہوئی ہے، تشریف آوری ہوئی ہے؟ قال نعم، جبریل امین نے کہا ہاں۔ قیل مرحبا بک، انہوں نے کہا خوش آمدید، دروازہ کھلا، ویلکم، فنعم المجیء جاء، کیا ہی اچھا آنے والا آیا ہے۔ دیکھو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ بہت اچھے، انہوں نے کنائے سے کام لیا، اور عربی لغت میں اشارہ جو ہے اور کنایا جو ہے وہ تصریح سے افضل ہے، کہ براہ راست تعریف کرنا
اس سے کہیں کہیں اشارتاً تعریف زیادہ بلیغ معنی پیدا کرتی ہے، زیادہ لطف پیدا کرتی ہے، زیادہ مزہ اس میں محبوب ہے، سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس نے اس کی تعریف کرنی ہے۔ اور کہتا ہے کہ بعض لوگ جو لباس پہنتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے انہی کے لیے بنایا گیا، ہوتے تو وہ ویسے بھی خوبصورت ہیں، لیکن صاحب اس سرخ لباس کے کیا کہنے، کہاں سے کہاں حسن پہنچ جاتا ہے، سب ہنس پڑتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کون کس کی تعریف کر رہا ہے۔ فنعم المجیء جاء، فرشتوں نے کہا کیا ہی خوبصورت، کیا ہی اچھا، کیا ہی بلند مرتبہ آنے والا آیا ہے۔ فلما خلصت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب میں اس سے فارغ ہوا، فاذا ابراہیم، تو میں نے دیکھا ارے یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہیں۔ فاذا فجاءۃ، یہ تو ابراہیم ہے۔ قال ھذا ابو کا ابراہیم، جبریل نے عرض کیا کہ آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ فسلم علیہ، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ فسلمت علیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے انہیں سلام پیش کیا۔ فرد السلام، تو پھر کیا ہوا؟ نہیں، ترجمہ یہ بنے گا، انہوں نے کہا ھذا ابو کا ابراہیم، یہ آپ کے والد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ فسلم علیہ، جبریل امین نے سلام کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، پہلا۔ فسلمت علیہ، دوسرا سلام میں نے پیش کیا۔ فرد السلام، اور انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ یہ ہے صحیح ترتیب۔ اب ثم قال، اور پھر انہوں نے کہا مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، پیارے بیٹے اللہ کا بڑا نیک نبی علیہ الصلوۃ والسلام، بڑے مقام والا، ان کا آنا بڑا مبارک ہے، خوش آمدید۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ثم رفعت الى السدرۃ المنتہی، پھر مجھے سدرۃ المنتہی پر لے جایا گیا۔ یہ ساتویں آسمان سے بھی اوپر ایک مقام، یہ ہے سدرۃ المنتہی۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر عالم مثال کی تیسری مثال جو دی ہے نا، تو ان کا عالم مثال میں نیل اور فرات جو تھے یہ سدرۃ المنتہی کی جڑ سے اصل سے بہ رہے تھے، اور پھر ان دونوں کا زمین پر آنا۔ اب وہاں کیا تھا سدرۃ المنتہی میں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فإذا نبقها مثل قلال حجر، تو میں سدرۃ المنتہی پر اس درخت پر میں نے دیکھا کہ اس کے جو پھل ہیں نا یہ حجر کے مٹکوں کی طرح ہیں۔ حجر ایک جگہ ہے، یمن کے قریب بھی کہتے ہیں ایک جگہ ہے، وہاں کے مٹکے بڑے مشہور تھے، جیسے خوشاب کے گھڑے مشہور ہیں، کسی جگہ کی کوئی چیز مشہور ہوتی ہے نا، خانپور کے پیڑے مشہور ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ مثل قلال حجر، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں پر میں نے دیکھا پھل ایسے ہیں جیسے حجر کے مٹکے، اتنے بڑے بڑے۔ وَإِذَا وَرَقُوهَا مِثْلُ آذَانِ الْفِيلَةِ، اور میں نے دیکھا سدرۃ المنتہی کے وہاں جو پتے ہیں یہ ہاتھی کے کانوں جتنے بڑے بڑے پتے۔ قال جبرائیل امین بولے، ان کا ھذا سدرۃ المنتہی، اللہ کے رسول یہ سدرۃ المنتہی ہے، اس جگہ کا نام یہ ہے۔ فَإِذَا أَرْبَعَةُ أَنْهَارٍ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے دیکھا 4 دریا نکل رہے تھے۔ 4 دریا کون سے تھے؟ نہرانی باطنانی و نہرانی ظاہرانی، 2 دریا تو اس میں مخفی تھے، چھپے ہوئے تھے، اور 2 دریا نظر آ رہے تھے سامنے ظاہر۔ اب کس چیز میں وہ مخفی تھے، ان کے اوپر کیا پردہ پڑا ہوا تھا، کوئی نہیں جانتا۔ کل تو میں نے کہا ما ھذان یا جبرائیل، جبریل یہ جو 2 نظر آ رہے ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ 2 اور 2 الگ الگ نظر جو آ رہے ہیں یہ کیا ہیں؟ قال اما الباطنانی، انہوں نے کہا یہ 2 دریا چھپے ہوئے ہیں، فنہران فی الجنتی، یہ جنت کے 2 دریا ہیں۔ واما الظاہرانی، اور یہ جو دریا آج جناب والا کو دکھائی دے رہے ہیں، فن نیل والفرات، یہ ایک دریائے نیل ہے اور ایک دریائے فرات ہے۔ یہ ہے عالم مثال کہ دریائے نیل اور فرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہی میں دکھائے گئے معراج کی رات میں۔ اب دنیا میں دیکھیں تو دریائے نیل کہاں سے نکلتا ہے، دریائے فرات کہاں سے نکلتا ہے؟ یہ دریائے نیل جو ہے نا، اس کی اصل تلاش کرنے کے لیے لوگ نکلے، اور ہوتے ہوتے جہاں یہ پہنچے ہیں، انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا والے کو دیکھیے گا، اس نے نیل کے متعلق کیا لکھا ہے۔
اس نے لکھا ہے کہ نائل یہ دریا جہاں سے نکلتا ہے وہاں تک جا کر تحقیق ہوئی تو وہاں پر ایک چھوٹا سا چشمہ ہے جو پھوٹتا ہے اور اس کے بعد ہوتے ہوتے یہ دریا بن جاتا ہے. اللہ نے عالم مثال سے اس دریا کو نکالا ہے. اسی لیے زمین میں بظاہر یہ پانی تھوڑا ہے مگر خدا نے اس میں برکت دی ہے اور نیل وہاں سے نکل رہا ہے. فالنیل والفرات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرات اور نیل یہ دو دریا وہاں سے نکل رہے ہیں. یہ دریائے فرات، دجلہ، یہ سارے یہ دریائے فرات جو ہے عراق میں، اور پھر اس کی ٹریولنگ یہ سفر شروع ہوتا ہے، پھر ترکی آتا ہے، پھر اور علاقوں میں. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا عالم مثال کا. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ تیسری دلیل پیش کر رہے ہیں کہ اس دنیا سے پہلے ایک عالم مثال ہے، وہاں بھی ہے. دوسری حدیث میں آیا ہے، اس باقی حدیث کو تھوڑا سا اور آگے پڑھتے ہیں، لیکن ایک اور جگہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے 4 دریا دیکھے تھے. یہاں تو یہ ہے نا کہ 2 ظاہر میں 2 باطن میں 4 یہ ہو گئے. اس کے علاوہ بھی 2 دریاؤں کا ذکر کیا ہے جو ظاہر میں 4 دریا تھے، نیل، فرات. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نے دریائے جیہون اور سیہون ان 2 دریاؤں کو دیکھا ہے اللہ کے عرش کے نیچے سے نکلتے ہوئے. یہ جیہون اور سیہون وہ 2 دریا ہیں جو اب روس میں ہیں. روس اور افغانستان کی حد جہاں ملتی تھی، دریائے جیہون اور سیہون جنہیں کہتے ہیں، یہ وہ 2 دریا ہیں. ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم مثال میں وہاں سے دیکھا تھا نکلتے ہوئے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل تو یہاں تک پوری ہو گئی. ہم آگے اسی حدیث کو تھوڑا سا پڑھ کے آپ کو بتاتے ہیں، عرض کرتے ہیں آپ سے کہ اس میں بھی دیکھیے پھر عالم مثال کا ذکر ہے. ثم رفع لی البیت المعمور، پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بیت معمور دکھایا گیا. قرآن نے قسم کھائی ہے اس گھر کی، والبیت المعمور، اور اللہ نے کہا کہ ہمیں قسم ہے اس گھر کی جو آباد ہے بالکل کعبۃ اللہ کے اوپر 7ویں آسمان میں، اور وہاں بیت المعمور کی ایسے ہی عزت ہے فرشتوں میں جس طرح ہم انسانوں میں کعبۃ اللہ کی عزت ہے زمین پہ. اور یہاں کعبۃ اللہ میں لوگ بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، وہاں اللہ کے فرشتے اس بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں. اور اہل کشف کہتے ہیں کہ اتنی سیدھائی میں واقع ہے کہ اگر کوئی چیز بیت المعمور سے گرائی جائے تو ٹھیک آ کر بیت اللہ کی چھت پر گرے. ثم رفع لی البیت المعمور، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دکھایا گیا. ثم اتیت باناء، اور پھر اس کے بعد مجھے پیالے پیش کیے گئے. ایک پیالہ پیش کیا گیا، ایک برتن، من خمر، شراب سے بھرا ہوا، واناء من لبن، اور ایک پیالہ مجھے دیا گیا دودھ سے بھرا ہوا، واناء من عسل، اور ایک پیالہ دیا گیا شہد سے بھرا ہوا. یہ 3 پیالے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیے گئے اور عرض کیا گیا کہ آپ تینوں میں سے ایک پی لیں، چن لیں. چننے کا مطلب یہ تھا کہ لے لیں، پی لیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کو دیکھا، شراب، دودھ، شہد، یہ تھا امتحان. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاخذت اللبن، میں نے دودھ والا پیالہ لے لیا. فقال، جبریل امین نے کہا، ہی الفطرہ، اللہ کے رسول آپ نے ٹھیک فطرت کے مطابق انتخاب کیا، صحیح طبیعت کے مطابق انتخاب کیا. انت علیہا و امتک، آپ اور آپ کی امت اسی پر قائم رہیں گے. آپ کی امت بھی صحیح چیز پر قائم رہے گی اور آپ بھی صحیح بات پر قائم رہیں گے. یہ بھی ہے، یہ بھی عالم مثال ہے نا. اصل میں عالم مثال میں گمراہی دکھائی گئی خمر کی صورت میں، شراب کی صورت میں، اور عالم مثال میں ہدایت اور علم دکھایا گیا لبن کی صورت میں، دودھ کی صورت میں. اور عالم مثال میں علم کے ساتھ دولت کو دکھایا گیا اصل شہد کی صورت میں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کا انتخاب کر لیا. اس لیے دودھ جو آدمی خواب میں دیکھتا ہے عام طور پہ اس کی تعبیر علم سے دی جاتی ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انتخاب نے امت کی راہ متعین کر دی. اسی لیے وہ دوسری جگہ آیا حدیث میں کہ جبریل امین نے کہا لو اخترت ھذا، اگر آپ شراب والا پیالہ چن لیتے نا، لغوت امت کا، آپ کی پوری امت گمراہ ہو جاتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ چنا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ امت ہمیشہ علم پر قائم رہی. 1200 سال، 1300 سال
مسلمانوں نے دنیا پر حکومت کی ہے، کائنات کی چھاتی پہ مونگ دلے ہیں، اور اس کائنات میں واحد حکمران مسلمان قوم رہی ہے، اور انٹرنیشنل لیول پہ عربوں نے خلافت کو سنبھالا، پھر تاتاریوں نے سنبھالا، پھر ترکوں نے سنبھالا، ہر طرف بحر و بر میں علم کا غلغلہ تھا، اور علم کی آبرو اس امت سے قائم تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صدقہ تھا، آپ کے انتخاب کا صدقہ تھا، آپ نے دودھ چن کر دودھ کا پیالہ لے کے واضح کر دیا کہ میری امت کی مناسبت علم سے، اور اب جب اس امت کی تنابیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کٹ رہی ہیں، جب امت کے افراد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے آہستہ آہستہ نکل رہے ہیں، اور جب یہ رشتے کمزور پڑ رہے ہیں، تو نتیجہ یہ کہ ہمارے رشتے اس دودھ سے کمزور پڑ رہے ہیں، اور دودھ سے کمزور پڑنے کی بنا پر ہمارے یہاں علم نہیں رہا۔ مسلمان بچہ اور پڑھ جائے استغفر اللہ، یہ ایسے ہی جھوٹ سمجھو جیسے کل کو کوئی آ کر کہہ دے کہ دنیا میں فلاں شہر پہ آسمان ٹوٹ پڑا اور خالی ہو گیا، آسمان میں خلا پیدا ہو گیا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آسمان ٹوٹ جائے مگر مسلمان نہیں پڑھتا، 2%، 3% ان میں پڑھنے والے نہیں، جو پڑھتے ہیں ان 2-3% میں سے بھی وہ محض اپنے پیسے کمانے کے لیے پڑھتے ہیں، جاب کے لیے پڑھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کوئی 1% رہ جاتا ہے جسے پڑھنے سے علم سے مناسبت ہوتی ہے، نہیں پڑھتے۔ اکثر لوگ کسی خاص ماحول کی وجہ سے پڑھتے ہیں، خاص وقت ہوتا ہے پڑھنے کا، بس اس میں پڑھتے ہیں، باقی اوقات ان کی زندگی کے 1 گھنٹہ پڑھیں گے، ہاسٹل لائف میں بیٹھ کے پڑھ لیں گے، 2 گھنٹے پڑھ لیں گے، باقی ان کی 22 گھنٹے کی 20 گھنٹے کی زندگی۔ اچھا بھئی 8 گھنٹے سو لیے، 8 گھنٹے ذرا اندازہ کرو، ایسے کاہل اور سست 8 گھنٹے سوتے ہیں، باقی جو 12 گھنٹے 10 گھنٹے ان کے بچ جاتے ہیں، کوئی علمی دلچسپی نہیں، کوئی مطالعے کا شوق نہیں، کوئی کتاب کا ذوق نظر تک نہیں آتا۔ حقیقت یہ ہے کہ ان میں طالب علموں کی روح نہیں ہوتی، علم کی روح نہیں ہوتی۔ ہمارے حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے 2 آدمیوں کو میں نے مستثنا پایا اس سے، اور فرماتے تھے ان میں کہ ایک سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، حضرت فرماتے تھے وہ فطرتاً طالب علم تھے، شدید نقاہت، بیماری اور ضعف کی حالت میں بھی بس پڑھتے رہتے تھے، علم اور مطالعہ جاری رہتا تھا۔ کہاں گئے وہ لوگ؟ اور لوگ تو پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس امت کے قائدین، مولانا صاحبان، پیر صاحبان، یہ بھی نہیں پڑھتے۔ پیروں نے اور پیرزادوں نے اللہ کی یاد اور ذکر سے ہاتھ دھو لیے، اور مولویوں نے علم سے ہاتھ دھو لیے۔ اب کسے رہنما کرے کوئی؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر دودھ کا انتخاب فرمایا، اور یہ علم ہے۔ اسی لیے صحیح بخاری میں دوسری جگہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دودھ پلایا گیا، اتنا پلایا گیا، اتنا پلایا گیا کہ میں نے اس دودھ کا اثر اپنے ناخنوں میں دیکھا، اور دودھ پھر بھی بچ گیا۔ تو عرض کیا گیا کہ پھر اس بچے ہوئے دودھ کا کیا ہوا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ جو دودھ بچ گیا پھر وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دے دیا گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، اسی لیے ان کی خلافت میں علم کا غلغلہ نظر آتا ہے۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ اللہ کی صفت علم کا ایک مظہر تھے، جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں اللہ نے انہیں پیدا فرمایا۔ یہ ہے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا استدلال کہ نیل اور فرات، یہ دونوں دریا جو تھے یہ وہاں سے نکلے۔ یہ کیا چیز ہے؟ نیل اور فرات کو نکلتے ہوئے دیکھنا شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا، یہ بات در حقیقت یہ ہے کہ عالم مثال میں ایک چیز انہوں نے دیکھی، اور اس عالم مثال کی چیز کو دنیا میں نیل اور یہ دکھایا گیا۔ چوتھی مثال حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ عالم مثال کو قرآن میں بھی اللہ نے ذکر کیا ہے۔ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ انزال الحدید والانعام، اور اسی طرح لوہے کا نازل ہونا اور جانوروں کا نازل ہونا، یہ قرآن کریم میں جو آیا ہے یہ بھی عالم مثال کی ایک صورت ہے، عالم مثال کی ایک چیز ہے، یا عالم مثال کی ایک دلیل ہے۔ جانوروں کا کہاں ذکر آیا؟ سورہ الزمر دیکھیے 23ویں پارے میں اللہ تعالی نے اس میں ذکر کیا ہے، بالکل آغاز میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے
چھٹی آیت میں کہ خلقکم من نفس واحدہ، لوگو ہم نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے، ثم جعل منہا زوجہا، پھر انہی کی جنس سے ان کا جوڑا پیدا کیا حضرت حوا کو، وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، وَأَنزَلَ لَكُم، اور پھر اللہ نے نازل کیا ہے، بھیجا ہے، من الانعام، چوپایوں میں سے، ثمانیت ازواج، 8 قسم کے نر اور مادہ، 8 قسم کے نر اور مادہ اللہ نے بھیجے۔ سورہ انعام میں اس کی تفصیل آئی ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جن جانوروں کا ذکر کیا ہے، یعنی حلال جانور، دمبا بکرا، بھیڑ اور دمبی، اور اسی طرح اونٹ اور اونٹنی، گائے اور بیل، بھینس اور بھینسا، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، اللہ تعالیٰ نے 8 قسم کے نر و مادہ نازل فرمایا۔ انزلہ کا لفظ استعمال فرمایا، اللہ نے یہ نہیں کہا پیدا کیا، اللہ نے کہا ہم نے نازل کی ہیں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ گویا کہ اس آیت کو دلیل کے طور پر پیش کر رہے ہیں کہ ہم تو زمین میں انہیں دیکھتے ہیں، لیکن پہلی گائے جو دنیا میں آئی تھی، پہلی بکری جو دنیا میں آئی ہوگی، پہلا جانور جو ان 8 نر و مادہ میں دنیا میں آیا ہوگا، اسے اللہ نے نازل کیا تھا۔ یا تو یہ مطلب ہے، یا یہ ہے کہ ان جانوروں کو اصل میں عالم مثال میں پیدا کیا گیا اور پھر دنیا میں یہ تخلیق کر دیے گئے۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، اور اللہ تعالیٰ تم کو بناتا ہے تمہاری والدہ کے پیٹ میں، اور طرح طرح پر خدا تمہیں بناتا ہے 3 اندھیروں کے بیچ میں، 3 اندھیرے، ایک بچے پہ لپٹی ہوئی جھلی، اور اس کے بعد جس جگہ پر ہوتا ہے، اور اس جگہ کے اوپر جو خاتون کا جسم ہوتا ہے والدہ کا، یہ سارے کا سارا اللہ نے فرمایا ہم نے 3 اندھیروں میں تمہیں پیدا کیا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، لوگو یہ ہے تمہارا پروردگار، اسی کا راج ہے، اسی کی بادشاہت ہے، اسی کی کائنات ہے، وہی اصل مالک ہے، وہی حقیقی بادشاہ اور شہنشاہ وہی ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے قبضے میں ہے، لہ الملک، راج اسی کا ہے، لا الہ الا ہو، اس کی بندگی کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں۔ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، لوگوں کہاں پھرے جاتے ہو، کام سے رسی توڑا کے بھاگو گے، کدھر چاہو گے، تم کہاں کس کی طرف رجوع کر رہے ہو، ہماری طرف لوٹ آؤ، دیکھو ہم نے تمہیں کیسے پیدا کیا، کیسے جانوروں کو پیدا کیا ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انزلہ کے لفظ سے گویا کہ استدلال فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عالم مثال میں ان 8 نر و مادہ جانوروں کی صورتیں پیدا کی، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ چیز دنیا میں نازل کی۔ دوسری چیز شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لوہے کی مثال دی ہے۔ 27ویں پارے میں سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، 35 نمبر آیت ہے کہ بلا شک و شبہ ہم نے رسول اپنے بھیجے ہیں معجزات دے کر، نشانیاں دے کے، وانزلنا معاہم الکتاب، اور اللہ نے نازل کیا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے نازل کی ان کے ساتھ کتاب ایک، والمیزان، اور ترازو کو اللہ نے نازل کیا، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگوں میں انصاف قائم رہے، وانزلنا الحدید، اور ہم نے لوہے کو نازل کیا، فیہ بأس شدید، اس میں سخت لڑائی ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے کام اس لوہے سے چلتے ہیں، لوگوں کے کام ہوتے ہیں، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اور اللہ تعالیٰ یہ دکھانا چاہتے تھے، یہ بات لوگوں پر کھول دے کہ کون ہے جو مدد کرتا ہے اللہ کی اور اس کے رسولوں کی بغیر اللہ کو دیکھے، اس لوہے سے کام کون لیتا ہے۔ ان اللہ قوی عزیز، اللہ بڑا زور والا ہے، زبردست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے لوہے کو نازل کیا۔ اب لوہا بظاہر زمین سے نکلتا ہے، لیکن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بتانا چاہتے ہیں کہ اصل میں وہ نازل ہوتا ہے، یا عالم مثال میں اللہ تعالیٰ نے جب اسے بنایا تھا تو پھر خدا نے اسے اس دنیا میں عالم مثال سے نازل کیا۔ یہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دے دی۔ چوتھی، 5ویں مثال شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں وَإِنزَالِ الْقُرْآنِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا مَجْمُوعًا، اور دیکھو پھر یہ بھی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا دنیا کی طرف، مجموعاً، مجموعی طور پر،
خدا نے اس قرآن کریم کو دنیا کی طرف نازل فرمایا۔ یہ کہاں آیا ہے؟ یہ مستدرک حاکم کی روایت میں آیا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو علم وسیع ہے، مطالعہ ہے، لکھتے چلے جاتے ہیں۔ ہم جیسے طالب علموں کے لیے یہ ضروری ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی اشارہ کردہ احادیث کی تخریج کریں کہ آیا کہاں ہے، حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے کہاں لیا ہے، کہاں سے لیا ہے۔ تو یہ آئی ہے مستدرک حاکم میں روایت، حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے، اور وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا نا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ اللہ نے قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں، قال انزل القرآن جملۃ واحدۃ فی لیلۃ القدر الی السماء الدنیا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ پورے کا پورا قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے ایک جملے کی طرح، جیسے ایک جملہ ہوتا ہے بالکل ٹھیک اسی طرح ان 30 پاروں کو لیلۃ القدر جب آئی تو اس میں دنیا کا جو آسمان ہے اس پر اللہ نے بھیج دیا۔ وَكَانَ بِمَوْقِعِ النُّجُومِ، اور یہ وہ جگہ تھی جہاں ستارے ڈوب جاتے ہیں، یہ جہاں پر ستارے واقع ہوئے ہیں۔ ستارے واقع تو ہوئے ہیں زمین اور آسمان کے درمیان، وہ آسمان میں جڑے ہوئے تو نہیں، اب تک کی تحقیق یہی ہے۔ تو مطلب یہ کہ جو دنیا میں آسمان میں نظر آتا ہے اس تک پہنچ گیا قرآن کریم۔ وَقَانَ اللَّهُ يُنزَلُهُ عَلَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسے نازل فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، بَعْضَهُ فِي إِسْرِ بَعْضٍ، ایک کے بعد ایک، کچھ آیات بھیجی پھر کچھ آیات بھیجی، تو نجمن آہستہ آہستہ قرآن کریم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا گیا۔ اور پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً، اور کافر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن کریم پورے کا پورا ایک ہی بار کیوں نہیں آ گیا۔ كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، ہم نے اس لیے قرآن کو آہستہ آہستہ نازل کیا تاکہ آپ کے دل پر جم جائے، آپ کا دل قرآن کریم کے وزن اور بوجھ اور وحی کی شدت کو برداشت کر سکے۔ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور ہم نے اس قرآن کو پڑھا ہے آہستہ آہستہ اسے نازل کرتے رہے ہیں۔ سورہ فرقان میں 32 نمبر یہ آیت ہے، اس پہ حاکم رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے، اور اگرچہ سے بخاری اور مسلم میں نہیں آئی لیکن یہ ان کی شرائط کے مطابق ہے، اور امام ذہبی رحمۃ اللہ نے بھی اس کی تصدیق کی ہے۔ ہم یہ پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ حاکم کی مستدرک میں جو احادیث آئی ہیں ان پر اعتماد کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے جب تک کہ وہ اس کے ساتھ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی تلخیص نہ دیکھ لے، تلخیص دیکھے کہ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اس کے متعلق حدیث کے متعلق کیا کہتے ہیں۔ وگرنہ حاکم کبھی کبھی رحمۃ اللہ علیہ اپنی عظمت شان کے باوجود مستدرک میں بعض ایسی احادیث لے آئے ہیں جن کو ماننا بہت ہی دشوار ہے، ان کی سند پہ بھی اطمینان نہیں ہوتا اور ان کے متن پہ بھی اطمینان نہیں ہوتا، بعض ایسی چیزیں آ گئی ہیں۔ لیکن اس مصیبت اور مشکل سے بچنے کے لیے ذہبی کو دیکھ لینا چاہیے کہ رحمہ اللہ انہوں نے کیا لکھا ہے۔ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جس حدیث سے استدلال کیا ہے وہ یہاں کہ لیلۃ القدر میں اللہ تعالی نے پورا قرآن کریم نازل فرما دیا، یہ عالم مثال ہے۔ اور اس دنیا میں ہم نے دیکھا، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے دیکھا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یعنی انہوں نے دیکھا، مراد یہ ہوئی کہ آہستہ آہستہ قرآن کریم نازل ہوا۔ وَإِنزَالِ الْقُرْآنِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا مَجْمُوعًا، اور سارے قرآن کو ایک ساتھ دنیا والے آسمان پر اتارنا، یہ دلیل ہے اس کی کہ عالم مثال کوئی نہ کوئی ہے، اور اس عالم مثال سے آہستہ آہستہ چیزیں دنیا کی طرف نازل ہوتی ہیں، ایک، اور دوسری یہ کہ اس عالم مثال میں چیزوں کو پہلے پیدا کیا جاتا ہے، دو، اور تیسری بات یہ ہے کہ اس عالم مثال میں جو بھی چیزیں پیدا ہوتی ہیں وہ چیزیں، ان کا ایک وجود ہے، ایک عالم ہے، ایک دنیا ہے، اگرچہ وہ چیزیں مانوی ہیں اور ہمیں اس دنیا میں نظر نہ آئیں، مگر ان کے وجود کی ایک نہ ایک دنیا ہے، اور جو ان چیزوں کے وجود کی دنیا ہے اسی کو ہم عالم مثال کہتے ہیں۔